اللہ رب العزت سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ ہی دوسروں کے دل میں محبت عطا کر دیتا ہے۔ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو بتا دیا کہ آج ہمارا رشتہ جلسے سے مضبوط ہونا چاہیے، آج ہمارا رشتہ کتابوں اور سنت سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دینی محفلوں کو بکواس نہیں، دینی محفلوں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمامی حضرات شاد و آباد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس خوبصورت بیان کو سن کر آپ تمامی حضرات اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب سے۔ اللہ رب العزت سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ ہی دوسروں کے دل میں محبت عطا کر دیتا ہے۔ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو بتا دیا کہ آج ہمارا رشتہ جلسے سے مضبوط ہونا چاہیے، آج ہمارا رشتہ کتابوں اور سنت سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دینی محفلوں کو بکواس نہیں، دینی محفلوں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ پہلے جب تک خطاب سے لوگ جڑے تھے اخلاق عمدہ تھا، لیکن جب سے عالموں کی نفرت میں لوگ جینے لگے، سر سے لے کے پاؤں تک گھمنڈ کا پتلا بن گیا، بدعملی کا مجسمہ بن گیا، اس کے باوجود بھی احساس بدی ختم ہو گیا۔ یعنی 1,00,000 بار انہوں نے جھوٹ بولا ہے، 50 بار اس نے بدکاری کی ہے، 1 کروڑ گناہ ہے اس کے پاس، مگر احساس یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ ستھرا، مجھ سے زیادہ نیک سماج میں کوئی نہیں ہے۔ دل مر چکا، احساس زیاں بھی نہیں رہا، احساس گناہ بھی نہیں رہا۔ دوستی ہے پیر صاحب سے مگر دل اجڑا ہوا ہے، مزار پہ صبح اور شام جانا ہے مگر دل اجڑا ہوا ہے، مولانا صاحب کو گھر بلا کے دعوت کھلا کے 500 روپے نذرانی بھی دینا ہے مگر دل اجڑا ہوا ہے۔ چونکہ وہ دعوت اسی لیے کیا ہے تاکہ سماج میں چرچا ہو جائے، وہ مزار پہ اسی لیے جاتا ہے تاکہ میری دولت بڑھ جائے، وہ اجمیر اسی لیے دوڑ کے جاتا ہے نماز تہجد کے لیے نہیں۔ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ دیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، ہندوستان کو گلے لگا لیا، اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑ دیا، یہاں نہ زمین خریدی نہ مکان بنایا، درخت کے سائے میں رہے، 90 لاکھ مشرکوں کو صاحب ایمان بنا دیا، یہاں دنیا جمع نہیں کی۔ آج اس فقیر کے دروازے پہ دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ لگ رہی ہے۔ لوگ خوش ہیں کہ سنی بڑھ رہا ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ دولتوں کے بھوکے ہیں، وہ لوگ وہ بال بچے کے لیے وہاں گئے، وہ ایمان کی دولت کے لیے نہیں گئے۔ جس طرح سے آدمی کو پتا چلے کہ کانپور کا یہ پیر صاحب سے مرید ہونے کے بعد بندہ کروڑپتی بن جاتا ہے، اس کو فرصت نہیں ملے گی 50 کروڑ مرید ہو جائیں گے اس کے، لیکن جہاں 5 دن کے بعد پتا چلے گا کہ مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بزنس میں، تو پھر وہ دوسرے پیر کا رخ کریں گے۔ 50 پیر کا بدلنے والا وہ جنت کے شوق میں پیر نہیں بدل رہا ہے، وہ صرف دنیا کے شوق میں بدل رہا ہے۔ ہر طرف دنیا داری چھا گئی، ہر طرف مکاری آ گئی۔ آج ضرورت ہے کہ اس سخت دل کو نرم کیا جائے، اس سوکھی ہوئی آنکھ میں آنسو کے قطرے لایا جائے، بزرگان دین کے نام پہ صرف لنگر نہیں کھایا جائے، بزرگان دین نے جس نہج پہ زندگی گزاری ہے اس زندگی سے نور حاصل کیا جائے۔ حضور نے کبھی کہا تھا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، مگر اب کہتا ہوں کہ فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ حضور نے اس کی علت، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آئے گی اور دنیا کی چاہت گھٹے گی۔ وَتُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کی چاہت گھٹے گی، دنیا کی طلب گھٹے گی، دنیا کی رغبت مٹے گی، آخرت کی طلب بڑھے گی۔ تو حضور نے قبروں کی حاضری کا یہ مقصد بیان کیا، اور آج ہمارا مقصد دھاگا باندھ کر روپیہ لینا، آج تالا باندھ کر منتیں پوری کروانا، آج وہاں لوہبان جلا کر اپنی غریبی کو دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ساری بھیڑ دنیا داروں کی لگ رہی ہے، جنتیوں کی بھیڑ نہیں ہے، ورنہ ہم صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تیجا کا کھانا، 40واں کا کھانا، برسی کا کھانا، لنگر غوثیہ، لنگر حسین، غریب نواز کی چھٹی، صرف کھانا اور کھانا اور پخانا، بس یہی رہ گیا۔ اس لیے اذان ہوتی ہے لوگ باتھ روم دوڑتے ہیں،
اور 100 سال پہلے اذان ہوتی تھی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے تھے، چونکہ اس وقت میں کھانا کم تھا، عبادت زیادہ تھی، اور ابھی کھانا یہ زیادہ ہے، عبادت گھٹ گئی ہے، لوگوں کا رشتہ باتھ روم سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور مسجد سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ظاہر پہ زور نہ دے کے باطن پہ زور دیا جائے، صرف مزارات پہ چادروں کی باڑ نہیں لگائی جائے، صرف مزارات پہ دھواں نہیں دیا جائے، صرف مزارات پہ صحابہ تالا اور دھاگا جاہلوں اور مشرکوں کی طرح تھالا اور دھاگا اور تالا نہیں باندھا جائے، بلکہ مزار پاک کے اندر جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے تقوی سے نور حاصل کیا جائے، ان کی نمازوں کی پابندی سے نور حاصل کیا جائے کہ وہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ 40 برس تک ہر نماز الگ الگ وضو سے میں ادا کر لوں، کوئی نماز میری قضا نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو 50 بار مزار پہ جانے سے جو فیض نہیں ملے گا، اس کی زندگی کی نقل سے بزرگ کی روح قبر انور میں خوش ہو جائے گی، جب قبر میں روح خوش ہوگی تو ان کے فیضان سے زندگی مالامال ہو جائے۔ نہ ملے ٹھکانہ تو تم مدینے آ جانا، تم مدینے آ جانا، نہ ملے ٹھکانہ تو تم مدینے آ جانا، تم مدینے آ جانا، نہ ملے ٹھکانہ تو تم مدینے آ جانا، بے ٹھکانوں کو قدموں میں بساتے ہیں، بے ٹھکانوں کو قدموں میں بساتے ہیں، قدموں میں بساتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں سب غلام آقا کے، سب غلام آقا کے، کامیاب ہوتے ہیں سب غلام آقا کے، سب غلام آقا کے، کامیاب ہوتے ہیں سب غلام آقا کے، مصطفیٰ کے دشمن تو در بدر پھرتے ہیں، مصطفیٰ کے دشمن تو در بدر پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، نہ ملے ٹھکانہ تو تم مدینے آ جانا، تم مدینے آ جانا، بے ٹھکانوں کو قدموں میں بساتے ہیں، قدموں میں بساتے ہیں، آج بھی جہاں بھر میں ان کا فیض جاری ہے، ان کا فیض جاری ہے، آج بھی جہاں بھر میں ان کا فیض جاری ہے، ان کا فیض جاری ہے، آج بھی جہاں بھر میں ان کا فیض جاری ہے، ان کے در کے ٹکڑے ہی ہم غلام کھاتے